کسی نے کہا سن لے، اگر تیرے سامنے میرے نبی آئے اور تجھے جنت سے دھڑکا دیا، تجھے جنت سے دور کر دیا، تجھے اس محل سے دور کر دیا اور یہ کہا یہ محل میرے ایک امتی کا ہے، تو اے رئیس سن لے، اے رئیس سن لے، وہ امتی کوئی اور نہیں ہے۔ رات میں جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، جس نبی کو تو مانتا ہے، جس نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو رب نے پیدا کیا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آدم صفی اللہ دیا ہے، نوح نبی اللہ دیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ دیا ہے، اسماعیل صفی اللہ دیا ہے، عیسیٰ روح اللہ دیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ دیا ہے، وہی نبی رات میں میرے خواب میں بھی آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا اے مجوسی اپنے گھر والوں کو جمع کر لے، وہ کلمہ پڑھ لے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جا، اور جو محل دیکھ رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ محل بھی تیرا دل اور آپ کے لیے۔ مصطفیٰ نے پھول کہہ کر جس کو سونگھا وہ حسین، جس کو شانوں پر محبت سے بٹھایا وہ حسین، دین احمد کا جس نے علم اٹھایا وہ حسین، حلقوں میں تشدد کو جس نے دبایا وہ حسین۔ پوچھتے ہو کون ہے وہ کیا نہیں تم کو خبر، پوچھتے ہو کون ہے وہ کیا نہیں تم کو خبر، یوم عاشوراء کو جو خون میں نہایا وہ حسین، کربلا کی سرزمین پر جو خون سے لطف ہوا، نوجوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین، عظمتوں والا بھی ہے رفعتوں والا بھی ہے، چڑھ کے نیزے پر جس نے قرآن سنایا وہ حسین، کربلا کی سرزمین پر چل چلاتی دھوپ میں جس نے پانی کو بھی ہے پانی پلایا وہ حسین۔ عزیز علی وقار، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی، حدیث رسول پیش کی، بخاری کی روایت ہے، جو میرا پہلا شعر ہے کہ مصطفیٰ نے پھول کہہ کر جس کو سونگھا وہ حسین، پھول کہہ کر جس کو سونگھا وہ حسین۔ اسی پر حدیث بخاری کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، رواہ بخاری۔ عزیز محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین اس دنیا کے میرے دو پھول ہیں، حسن حسین یہ دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پھول کہا ہو، ان پھولوں کا مقام کتنا ہوگا، ان پھولوں کا درجہ کتنا ہوگا، نبی کی آل کی عظمتیں کتنی نرالی ہوں گی، کتنی رفعتیں ان کی،
کتنی بلندیاں ہیں ان کی، کتنا مقام، کتنا رتبہ ہے ان کا۔ عزیزان کرام وقار، پہلے ایک سید زادی کا مقام آپ دیکھیں، کتاب القبائل کے اندر یہ روایت موجود۔ اس کے علاوہ مکاشفۃ القلوب کے اندر بھی یہ روایت موجود۔ اس کے علاوہ نزہۃ المجالس کے اندر بھی یہ روایت ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر سنجیدگی سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک ادنا سے سید، جب ایک ادنا سی سیدہ کا یہ عالم ہے تو پھر سیدوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، شہر بلخ کے اندر ایک سید زادی تھی، اللہ نے بڑی عزت ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک سید زادی کو بڑا مقام انہیں عطا فرمایا تھا، ایک سید زادی کو بڑی دولت عطا فرمائی رب نے، ایک سید زادی کو بڑی عزت عطا فرمائی اللہ نے، ایک سید زادی کو۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، توجہ دیجیے گا، بڑی شان شوقت کے ساتھ ایک آل رسول اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک سید اپنی ہنسی خوشی سے اپنی لائف گزار رہا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، عزیزان گرامی وقار، لیکن ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی۔ اتفاق کی بات یہ کہ اسی سید زادی پر ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ توجہ دیجیے گا، ایک بھی بیٹا ان کے پاس موجود نہ تھا۔ چند بچیاں اس آل رسول پر تھی، رسول اللہ کی اولاد پر تھی۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن قسمت کا کھیل کون جانے، ایک وقت وہ آتا ہے، ایک تاریخ وہ آتی ہے کہ انہیں سید زادی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب سید زادی کا انتقال ہو گیا عزیزان گرامی وقار، تو ان کی بیوہ ہو گئی، ان کی بچیاں یتیم ہو گئی۔ عزیزان گرامی وقار، جو بیوہ عورت ہو اسی سے پوچھو کہ اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ بیواؤں سے پوچھو کہ آج آدمی اگر پاس موجود نہ ہو تو تمہاری زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوگی کہ جس رات اس نے اپنے آدمی کو یاد نہیں کیا ہوگا، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہوگی کہ جس پر وہ افسوس نہیں کرتی ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، آپ یہ سمجھ لیجیے اس سید زادی نے بھی صدر کا دامن تھاما رکھا، صدر کا دامن پکڑے رکھا، اس لیے کہ انہوں نے تو قرآن کو پکڑا تھا، انہوں نے تو قرآن کا سہارا بنے ہوئے تھے، وہ تو قرآن کے ساتھی تھے۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ آلی رسول ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب سید زادہ جو انتقال کو کر گئے، کافی دولت چھوڑ گئے، کافی مال چھوڑ گیا، لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ ان کا مال دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ جب مال ختم ہوا اب وہ سید زادی، اب وہ بیوہ یہ سوچنے لگی اب میں زندگی کس طریقے سے گزاروں گی، میری چند بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے جو مزدوری کر سکے، کوئی ایسا ویسی اولاد نہیں ہے جو مزدوری کر کر روپیہ 2 روپیہ میری پاس لا سکے۔ عزیزان گرامی وقار، سید زادی اپنی آنسوں کو بہاتی ہے، سید زادی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے پالنہار کوئی ایسا راستہ نکال دے ربی کریم کہ میری بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے ہو سکے۔ عزیزان گرامی وقار، اب وہ سید زادی سوچتی ہے کہ میری زندگی بہت شان سے گزر رہی تھی، میری زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی، اب اگر میں اپنی قوم میں
مانگتی ہو, اگر میں اسی علاقے میں مانگتی ہوں تو میری قوم یہ کہے گی کل یہی عورت تھی جو شان سے زندگی گزار رہی تھی, لیکن آج یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے. عزیز سالی گئے وفا, اس نے فیصلہ کر لیا اب مجھے شہر برق کے اندر نہیں رہنا ہے, بلکہ شہر کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہو, کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے زندگی کو دیکھنا ہے, ان کی زندگی کو سنوارنا ہے, ان کے بھوش کو بنانا ہے, ان کی شادیاں بھی کرنی ہے, ان کو ان کے گھر بھی پہنچانا ہے. عزیز سالی گئے وفا, ایک وقت وہ آتا ہے کہ سید سالی اپنی بچیوں کو لے کر چلنا شروع کر دیتی ہے اور شہر برق سے نکل جاتی ہے اور سمرقند پہنچ جاتی ہے. جب سمرقند میں داخل ہوتی ہے, شہر سے باہر ایک مسجد بنی ہوئی تھی, ایک مسجد بنی ہوئی تھی. عزیز سالی گئے وفا, تو اس سید زالی نے, اس سیدہ نے اپنی بچیوں کو اسی مسجد میں روک دیا اور مسجد میں روکنے کے بعد کہا اے میری شہزادیوں تم یہیں رہنا, تم اس مسجد سے کہیں مت, مسجد سے آگے نہ جانا, اس مسجد سے باہر قدم مت بڑھانا. میں شہر جاتی ہو اور کسی سے روپیہ پیسہ مانگتی ہو, تمہارے لیے دو روپے لے کر آتی ہو. عزیز سانے گرامی وقار, سید زادیوں نے کہا تھا, سید زادیوں نے کہا تھا, رسول اللہ کی آل نے کہا تھا, رسول اللہ کی بیٹیوں نے کہا تھا, علی کی لختی جگروں نے کہا تھا کہ اپنی جان کہاں جا رہی ہو, کہا تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہی ہو, اپنی جلدی آنا, یہ شہر ہماری لیے نیا ہے, اپنی جلدی آنا, زیادہ دیر مت کرنا, اگر زیادہ دیر ہو گئی ہم رک نہیں پائیں گے. عزیز سانے گرامی وقار, وہ سید سالی کہتی ہے میری بچیوں فکر مت کرو, تم سب رب کے سپرد ہو, میں تم سب کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں, میرا انتظار کرنا, میں چند ہی منٹوں کے اندر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہی سید سالی اب شہر میں داخل ہو گئی اور داخل ہونے کے بعد ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے. اس شخص سے یہ سید سالی کہتی ہے, اس شخص کو یہ سید سالی بولتی ہے تو مجھے یہ بتا دو اس علاقے کے اندر کون ایسا مالدار ہے جو میری مدد کر سکتا ہے, میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں, میں مظلومہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں. عزیز سانے گرامی وقار, تو وہ شخص کہتا ہے اسی شہر کے اندر ایک شخص رہتا ہے جو اس شہر کا رئیس کہلاتا ہے, اور ایک دوسرا شخص بھی ہے جو مجوسی ہے اور وہ اس شہر کا محافظ ہے, یعنی محافظ شہر ہے, اس شہر کی حفاظت کرنے والا ہے. عزیز سانے گرامی وقار, اب وہ سید سالی سوچتی ہے اگر مجوسی کے پاس جاتی ہو تو وہ منع کر دے گا, اس لیے مجھے مجوسی کے پاس نہیں جانا ہے, مجھے تو اپنے مسلم بھائی کے پاس جانا ہے, مجھے تو شہر کے رئیس کے پاس جانا ہے. عزیز سانے گرامی وقار, تاریخ یہ کہتی ہے وہی سید سالی اب پہنچ جاتی ہے رئیس کے گھر. اب جب رئیس کے گھر پہنچتی ہے, سید سالی سلام پیش کرتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رئیس کہتا ہے خاتون تم کون ہو, تم کہاں سے آئی ہو, تم کس مقصد سے آئی ہو. سیدہ عرض کرتی ہے میں اس لیے آئی ہوں, میں مظلومہ ہوں, میں رسول پاک کی بیٹی ہوں, شیر خدا کی رکھتے جگر ہو, سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو, اگر تم میری فریاد کو پہنچاؤ تو بڑا اچھا ہوگا. وہ رئیس کہتا ہے بیوی بتاؤ تم کون ہو, تم کس نیت سے آئی ہو. وہ سید سالی کہتی ہے میرا آدمی انتقال کر چکا ہے, میں ایک بیوہ ہوں, میری چند بچیاں ہیں جو اس شہر سے باہر جو مسجد ہے, اسی مسجد کے اندر میری بچیاں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. عزیز سالی گرامی وقار, وہ رئیس کہتا ہے بیوی بتاؤ میں تمہارا کیا کام کر سکتا ہوں. سید سالی کہتی ہے مجھے رہنے کے لیے مکان دے دو, سر چھپانے کے لیے چھت دے دو, کھانے کے لیے اناج دے دو. آج اگر تم نے یہاں اناج دے دیا, یقین جانو جب کل میدان محشر میں جب تم رب کے سامنے پیش ہو گئے, نانا مصطفیٰ بھی موجود ہوگی, رب کی ذات بھی ہوگی, ہمارے نانا کی بھی ذات ہوگی, حسن حسین کی بھی ذات ہوگی, صدیق عمر کی بھی ذات ہوگی, عثمان علی کی بھی ذات ہوگی, سعد و سعید کی بھی ذات ہوگی, طلحہ زبیر کی ساتھ ہوگی, عبد الرحمن بن عوف کی بھی ساتھ ہوگی, تمام اللہ کے نیک بندوں کی ساتھ ہوگی. میں آج رسول کائنات کی بیٹی آج تم سے وعدہ کر رہی ہوں, آج اگر تم نے ہماری مدد کر دی, کل تمہاری مدد میدان محشر میں اپنے نانا گھر رسول کائنات سے کرواؤں گی, میں اپنے بابا علی کے مرتضیٰ سے کرواؤں گی, میں اپنے سردار حضرت اللہ
तुम्हारी मदद करवाऊंगी, आज हमने मेरी मदद कर दी, तुम्हारी मदद मेरा पालनहार करेगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहदाए करबला, जश्न शहदाए करबला, नारे तकबीर। कहा आज अगर तुम मेरी मदद कर देती हो तब तुम्हारी मदद भी कोई करेगा। सैयदा कहती है ऐ रईस, आप तुम मेरी मदद कर दो, आज मुझे मदद की सख्त जरूरत है। उसी रईस ने ये कहा, बड़े गौर से सुनिएगा उम्मत मुस्लिमीन, उस रईस ने ये कहा था कि मैं कैसे मालूं कि तुम सैयदा हो, मैं कैसे मालूं तुम रसूल कायनात की बेटी हो, मैं कैसे मालूं तुम शेर खुदा की लफ्ती जिगर हो, मैं कैसे मालूं तुम सैयदा फातिमा की नूरी नज़र हो। अजीज सारे गए वकार, तो उस औरत ने कहा था, रसूल पाक की बेटी ने कहा था, अली के मुर्तज़ा की शहज़ादी ने कहा था, सैयदा फातिमा की कनीज़ ने कहा था, मेरे पास कोई सबूत नहीं जो तुम्हें पेश कर सकूं, अगर तुम्हें यकीन है तो कर लो वरना मैं वापस चली जाऊंगी। उसने कहा मुझे यकीन नहीं कि तुम रसूल पाक की बेटी हो, मैं नहीं मानता कि तुम रसूल पाक की बेटी हो। अजीज, अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है साफ साफ। अजीज सारे गए वकार, उसके बाद फिर वो ये कहता है कि मैं तुम्हें सैयद नहीं मान सकता, या तो तुम कोई सबूत दो। इस जुमले पर गौर करिएगा, मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा भी इसी जुमले पर है, इसी जुमले पर कि या तो सबूत पेश करो या मैं तुम्हें रसूल पाक की बेटी तस्लीम नहीं करूंगा। अजीज सारे गए वकार, उसके बाद जब उसने तस्लीम नहीं किया, उसके बाद वही सैयद साली अपनी आंखों में आंसू भरती हुई फिर चली जाती है, और जाने के बाद शहर से, उसके घर से दूर चली जाती है। जाने के बाद जब उसने ये देखा कि मुसलमान रईस ने मेरी कोई मदद नहीं की, ये तो मुझसे सबूत मांग रहा है, ये तो मुझसे प्रूफ मांग रहा है, अजीज सनी गई मकान, फिर वो सैयदा चली जाती है, आगे चलती रहती है। दिन में ख्याल आता है कि इसने मदद तो नहीं करी, चलो मुहाफिज शहर के पास चलती हो। उसके बाद वही औरत, वही सैयद साली जाती है मुहाफिज शहर के पास, जाती है मजूसी के पास, वो मजूसी जो आग की पूजा किया करता था, वो मजूसी जो आग को पूजता था, उसके पास जब जाती है कहती है कि मैं एक मजलूमा हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो मजूसी कहता है बहन तुम गलत जगह आ गई हो, मैं तो मजूसी हूँ, मैं तुम्हारी नजर में गैर हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कहा कौन है? कहा इस शहर का रईस है जो मुस्लिम है, जाओ तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। अजीज सानी गए, जब मजूसी ने सैयद ज़ादी से कहा है, सैयद ज़ादी की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गई, बेकरार हो गई, बेताब हो गई, रोना शुरू कर दिया। मजूसी ने कहा बहन तुम रो क्यों रही हो, अपने आंसू क्यों बहा रही हो? कहा इसलिए बहा रही हूँ जिस शख्स का तुम नाम ले रही हो अभी वहीं से आ रही हूँ, उसने मुझे लौटा दिया है, उसने मुझसे सबूत मांगा, उसने मुझसे प्रूफ मांगा कि अपना प्रूफ दो अगर तुम सैयद हो, सबूत दो कोई सैयद हो। अब मैं मुसाफिरा हूँ, मैं इसको क्या सबूत दूंगी, मैं इसको क्या प्रूफ दूंगी? अगर आपको भी अगर मुझे सर छुपाने के लिए अगर जगह दे सकती हो तो दे दो, वरना मैं फिर वापस चली जाऊंगी। मजूसी ने कहा बहन तुम्हें वापस जाने की जरूरत हरगिज़ नहीं है, मैं यकीन करता हूँ कि यकीनन तुम सैयद ज़ादी हो, मैं मानता हूँ कि तुम वाकई रसूल पाक की बेटी हो। तस्लीम सानी गई होता। उसके बाद अपने नौकर को हुक्म देता है शहर मुहाफिज कि जाओ मेरी बीवी को घर से बुला कर ले आओ। बीवी आती है, मजूसी अपनी बीवी से कहता है कि चंद लड़कियों को लेकर ईदगाह चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, और इस सैयद ज़ादी की बच्चियां हैं पूरे अदब के साथ उनको अपने घर ले आओ। अजीज
گھر لے آتی ہے، پھر وہی مجوسی کہتا ہے کہ اب ان کو اچھے طریقے سے کھانا کھلاؤ، ان کی اچھی خدمت کرو۔ عزیزان گرامی وقار ان کی اچھی خدمت ہونا شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی وقار ادھر ان کی خدمت شروع ہو رہی تھی، اور ادھر وہی رات ادھر یہ سید زادی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی۔ رات گزر گئی، رات گزر رہی ہے۔ اس کے بعد وہی رئیس جو مسلم تھا سو رہا تھا، اس کو خواب دیتا ہے کہ اس کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی ہے، اور جب اللہ کے نبی تشریف لاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے وہی رئیس، وہی مسلم۔ عزیزان وقار اے وہ لوگوں کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اے لوگوں اپنے مال پر کبھی غرور ہرگز مت کرنا، اپنی دولت پر کبھی فخر مت کرنا، اپنی دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ اگر رب دولت دینا جانتا ہے تو لینا بھی وہی رب جانتا ہے، اگر وہ رب مجھے عزت دینا جانتا ہے تو وہی رب تیری عزت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور رب جسے چاہے ذلت دے۔ جسے فوراً عزت دے دے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا، اور جسے میرا رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اب دل آ کے یہی رئیس سویا، رسول پاک کام آئے، اور کام میں آنے کے بعد اس رئیس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرما رہے ہیں، حضور جنت بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی پہنچ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جنت بانٹ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کر گزرتی ہے کہ ایک خوبصورت محل آقا ہے، آقا سے یہ پھر کہتا ہے رئیس یا رسول اللہ یہ گھر کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ گھر میری ایک امتی کا ہے۔ یہ گھر توجہ دیجیے، کہاں لے آنے والا ہوں وہ دیجیے گا توجہ۔ ایک گھر ایک مجوس، ایک گھر میرے امتی کا ہے اور اس کی اپنی فیملی کا یہ گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلم ہے۔ تو اس رئیس نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ مسلم ہے تو میں بھی تو مسلم ہوں، مجھے بھی یا رسول اللہ اس گھر کے اندر جانے کی اجازت دے دو۔ رسول پاک نے فرمایا رئیس تم مسلم ہو؟ کہا یا رسول اللہ مسلم ہوں، مومن ہوں۔ رسول نے فرمایا اگر تم مسلم ہو تو کوئی ثبوت دے دو۔ توجہ دیجیے گا، اس رئیس نے رسول کی بیٹی سے کہا کہ سید ہو تو کوئی ثبوت دے دو۔ اب جب محل میں جانے کی خواہش کر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا تو مسلم ہے، جانا چاہتا ہے محل میں، کوئی ثبوت دے دے اگر تو مسلم ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہاں میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں، یہاں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ اعتماد کر لیجیے۔ نبی فرماتے ہیں اگر اعتماد ہی کی بات تھی رئیس تو تم نے میری بیٹی کی بات کیوں نہیں مانی؟ میری بیٹی نے بھی تو یہی کہا تھا، میری بچی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، سیدہ کی کنیز ہوں، علی کی جان جگر ہوں۔ جب تم نے اس کی بات نہیں مانی تو تمہاری میں کیسے بات مانوں؟ حضور نے فرمایا اے رئیس میرے دربار سے یہاں سے تو چلا جا۔ عزیزان گرامی پر اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اس رئیس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، اور جب کھلتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، بیتاب ہو گیا، پریشان ہو گیا، بے قرار ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور اپنا ہی ہاتھ، اپنی ہی ہتھیلی، اپنا ہی ہاتھ اپنے چہرے پر مار رہا ہے، بڑی تیزی سے
گھر والوں نے کہا کیا ہو رہا ہے تم کو؟ کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمارے یہاں پہ رسول پاک کی بیٹی آئی اور میں نے اسے واپس کر دیا، فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم اس سیدزادی کو ڈھونڈنا شروع کر دو، اور خود بھی نکل گیا ڈھونڈنے، ڈھونڈتے 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 اسی مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ مجوسی سے کہتا رئیس کیا وہ سیدزادی تمہارے یہاں ہے؟ کہا میرے یہاں ہے۔ کہا وہ سیدزادی مجھے لوٹا دو، ان کی بچیاں بھی مجھے لوٹا دو۔ مجوسی نے کہا نہیں صاحب، اب تمہیں ان بچیوں کو تمہارے سپرد نہیں کیا جا سکتا، اب سیدزادی تمہارے یہاں نہیں جائیں گی۔ کہا واپس کر دو۔ کہا نہیں جائے گی۔ رئیس نے 1000 روپے نکالا اور مجوسی کی گود میں رکھ دیا۔ کہا اب ان سیدزادیوں کو مجھے دے دو۔ کہا ہرگز نہیں، تم نے تو 1 رکھا ہے، اگر تم 1,00,000 روپے بھی رکھو گے جب بھی تمہیں یہ سیدزادی واپس نہیں کروں گا۔ کہا تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ کہا واپس نہیں کروں گا۔ جب بہت بحث ہوئی تب اس رئیس نے کہا تم میری مجبوری سمجھو۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ کہ جب رات میں سویا تھا رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے سے یہ کہہ رہے تھے تم نے میری آر کی توہین کی ہے، تم نے میری بیٹی کو سر چھپانے کے لیے گھر نہیں دیا ہے، اب جاؤ تو میری جنت سے دور ہو جاؤ۔ عزیز رئیس نے یہ خواب بتایا، پھر کہا اب تو مجھے سیدزادی کو لوٹا دو، اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے۔ تو مجوسی نے کہا سن لے، اگر تیرے سامنے میرے نبی آئے اور تجھے جنت سے دھکار دیا، تجھے جنت سے دور کر دیا، تجھے اس محل سے دور کر دیا اور یہ کہا یہ محل میرے ایک امتی کا ہے، تو اے رئیس سن لے، اے رئیس سن لے، وہ امتی کوئی اور نہیں ہے۔ رات میں جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، جس نبی کو تو مانتا ہے، جس نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو رب نے پیدا کیا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ آدم صفی اللہ دیا ہے، نوح نبی اللہ دیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ دیا ہے، اسماعیل صفی اللہ دیا ہے، عیسیٰ روح اللہ دیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ دیا ہے، وہی نبی رات میں میرے خواب کو بھی آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا اے مجوسی اپنے گھر والوں کو جمع کر لے، وہ کلمہ پڑھ لے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جا، اور جو محل دیکھ رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ محل بھی تیرا دل اور دل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شہدائے کربلا، نعرہ رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت عزیز گرامی مقام کوئی انسان کہتا ہے اے رئیس اب تو میری بات کر رہا ہے، اب میں وہ نہیں ہوں جسے دنیا جانتی تھی، اب میں وہ نہیں ہوں جسے شہد جانتا تھا، اب میں وہ مجوسی نہیں ہوں بلکہ میں تو رسول کائنات کا ایک ادنا سا امتی ہوں۔ رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور مجھے بھی کلمہ پڑھایا اللہ کے نبی نے، میری بیوی کو بھی کلمہ پڑھایا اللہ کے نبی نے، میری اولاد کو بھی کلمہ پڑھایا اللہ کے نبی نے، اور رسول پاک نے بھی فرما دیا اے مجوسی یاد رکھ آج تجھے یہ مقام مل رہا ہے، آج تجھے جو عہدہ مل رہا ہے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم نے میری آن کی عزت کی، تم نے میری آن کو سر چھپانے کے لیے سب عطا کری، اے مجوسی تم نے میری اولاد کی عزت رکھی، آج دنیا میں مجوسی تو نے میری اولاد کی عزت رکھی ہے، میں اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب ایک سیدزادی ایک ادنا سیدزادی کا یہ مقام ہے تو پھر سیدزادیوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہوگا؟ جب ان سیدوں کا عالم ہے تو جنتی نوجوانوں حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا بات رسا اس چمنستانی کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ عزیز ثانی کریم اللہ حضرات
حسنین کریمین طیبین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام رب کی بارگاہ میں بڑا اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، اور ان کی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو حدیثوں کو اٹھائیں۔ سب سے پہلی حدیث جامع ترمذی کی سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین الحسین منی وانا من الحسین احب له من احب حسینا رواه ترمذی۔ عزیز سارے کا جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی تو اس لیے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حسین کا اور مقام دیکھو تو پھر چلتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سرکار تشریف لائے اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسین کہاں ہے، بیٹا حسین کہاں ہے؟ اتنی دیر کیا گزری کہ سرکار حسین تشریف لے آئے، چھوٹے سے تو تھے، حضور بیٹھ گئے، حضور کی گود میں حسین بیٹھ گئے، اور جب حسین بیٹھ گئے آج کے نانا نواسے کا مقام دیکھو اور حسین اور حسین کی نانا کا مقام دیکھو۔ حسین جب نانا کی گود میں بیٹھتے ہیں تو داڑھی سے کھیلتے ہیں، حضور کی داڑھی سے کھیل رہے تھے، حضور کی ریش مبارک میں انگلیاں داخل کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفریح فرما رہے تھے حضرت امام حسین۔ اور جب حسین تفریح کر رہے تھے میرے نبی نے حسین کو دیکھا، اور جب حسین کو دیکھا ہے حضور نے تو اللہ کے بارے میں دعا کری اللہم انی احبہ فاحبہ احب من یحبہ رواہ نور الابصار۔ عزیز سارے وقار رسول پاک نے فرمایا یا اللہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں، میرے مولا حسین سے میں محبت کرتا ہوں، میرے پالنہار اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، احب من یحبہ، اور میرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار تو اس حدیث سے میں کیا معلوم چلا؟ اس حدیث سے میں یہ معلوم چلا کہ اگر ہم نے حسین سے محبت کی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور رسول سے محبت کی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے پالنہار رب العالمین سے محبت کی۔ عزیز محترم کہ حسن اور حسین کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت نرالا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت سنیں، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواه ترمذی۔ عزیز محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار تو اس ترمذی کی روایت سے بھی ہم نے کیا سمجھا کہ حسن اور حسین جتنے بھی نوجوان ہیں جنتی ان تماموں کے سردار ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار آج پوری امت مسلمین پر احسان ہے رسول کے نواسوں کا۔
احسان ہے، احسان کس کا؟ رسول کے نوازوں کا۔ اسی حصہ جیسا کہ ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا، جو سن لیا اسے تو نہیں بتا رہا ہے، تو سن لیا، لیکن ایک جملہ دے کر آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں۔ کیا کہا حضور نے کہ میرا یہی بیٹا ہے کہ جب اسلام پر آنچ آئے گی تو یہی بیٹا ہوگا جو مذہب اسلام کو بچائے گا۔ اب کیسے بچائے گا؟ چاہے پریوار دینا پڑے، بیٹا دینا پڑے، بھانجا دینا پڑے، بھائی دینا پڑے، چچا دینا پڑے، کوئی بھی دینا پڑے، لیکن حسین سب کچھ دے کر بھی امت کو بچائے گا، اسلام کو بچائے گا۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بچپن میں جو وعدہ کیا تھا حسین نے، آج چلے ہیں حسین اسی اسلام کو بچانے کے لیے۔ اسی انسانی کا جب یزیدیوں نے اسلام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور بالاتفاق ایک وقت وہ آ گیا، حضرت حسین نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اپنے پریوار کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پورا معاملہ اپنے پریوار کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، دین پر آنچ آ چکی ہے، اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ان یزیدیوں کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کے خلاف قدم اٹھایا جائے، کیونکہ یہی وہی یزید تھا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بنوایا، یہی وہ یزید تھا کہ جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہو، جس میں حضور نے بیان دیا ہو، جس میں حضور نے صحابہ کی پرورش کی ہو، اسی مسجد نبوی میں اسی یزید نے گھوڑے بنوائے اور بندگی کی۔ یہی وہ یزید تھا جو شرابی تھا، جو کبابی تھا، زناکار تھا، گنہگار تھا۔ عزیز اور ایسے گنہگار کا جب معاملہ ہو، بڑی خلافت کا حق اور باطل کے درمیان جب معاملہ پیش آئے، اور ایسا انسان خلافت کا اعلان کرنے کی کوشش کرے، اور رسول کا نواسا بیٹھا بیٹھا شکل دیکھتا رہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ انصافی کا دروازہ بند ہو اور علی کا شیر بیٹھا رہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریوار کو حکم دے دیا اپنا سامنے سفر تیار کرو۔ سوال وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سفر تیار کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بول دیا، سامنے سفر تیار ہونے لگا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی سامنے سفر تیار کرنے لگی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر قدم نکال رہی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی اب تم کہاں جا رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب جب اسلام کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے اور حسین کھڑا دیکھتا رہے تو ہو ہی نہیں سکتا، بہن اب سامنے سفر تیار کر۔ کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانا کے گنبد پہ جا رہا ہوں، نبی پاک کے روضے پر جا رہا ہوں، نانا سے اجازت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ گئے، اور جب امام حسین روضے پر پہنچ جاتے ہیں، روضے پر پہنچ گئے حسین، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نانا جان، یا نانا جان آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ نانا جان آج حسین آپ کی قبر پر آیا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے، جو آپ کو
جانکاری تھی، جو آپ کے پاس جو علم تھا کہ میرا بیٹا حسین اس دین کے لیے قربان ہو گیا۔ نانا اب وقت آ چکا ہے کہ تیرا نواسا، نانا وقت آ چکا ہے کہ اب تیرا نواسا، تیرا بیٹا یزید یہ کہ لمبی مقابل نکلنے جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آج امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری، آج امام حسین رو رہے تھے۔ جس حسین کا ہونا کبھی نبی پاک نے گوارا نہیں کیا، جس حسین کی آنکھوں میں کبھی آنسو مولا کائنات نے نہیں دیتے تھے، اب وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی گنبد کی جانیوں کو حسین نے تھام لیا۔ نانا آج حسین نکل رہا ہے، آج اسلام کی آمین کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے نانا حسین کو اجازت دے دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اجازت چاہ دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد کی جو تربت تھی وہ ہلنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نانا جو وعدہ بچپن میں حسین نے کیا تھا، آج اس وعدے کو حسین نبھانے کے لیے جا رہا ہے۔ عزیز وقار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول پاک سے اجازت چاہی، گھر پر آئے۔ سیدہ زینب کا بیٹا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری، زینب فرماتی ہے حسین آنکھوں میں آنسو جاری کیوں؟ کہ یزیدیوں سے ڈر ہے۔ حسین نے فرمایا بھائی زینب، حسین کے بازو میں مولا کائنات کا خون پڑ رہا ہے، حسین ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، حسین کی پیدائش اسی لیے ہوئی ہے اسلام کے بچنے کے لیے۔ آج حسین اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ حسین پیدائش کربلا میں اپنی جان دے گا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو تو اس لیے جاری ہے کہ آج نانا کا گنبد چھوٹ رہا ہے، بھائی زینب کو جگہ چھوٹ رہی ہے جہاں میرا بھائی روزانہ حاضری دیا کرتا تھا، آج وہ جگہ چھوٹ رہی ہے جہاں میرا بھائی تیری نانا سے سامنے آمنے گفتگو کیا کرتا تھا، جہاں نانا سے گفتگو ہوا کرتی تھی، نانا کی زیارت ہوا کرتی تھی، آج وہ جگہ بہن زینب تیرے بھائی سے ہی دور ہو رہی ہے۔ تاریخ بولتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں اپنا قدم رکھ دیتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں رکھیں تمام تفسیریں شروع ہیں، گفتگو یزیدیوں سے شروع ہیں، بالآخر ایک وقت وہ آیا، ایک تاریخ وہ آئی، ایک اتہاس وہ بنا کہ حضرت حسین اور ان کے قریبات پر پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہوا خیمے میں برا حال ہوا۔ اندازہ کرو کہ کن لوگوں کو انہیں یزیدیوں نے ستایا ہے، کن لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ جب ایک مسلم نے جب ایک ادنا سی سید کی توہین کر دی تو جنت سے محروم ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے رسول کے نواسے کو، رسول کے بیٹے کو، رسول کے خاندان کو، جن کے اوپر پانی بند کر دیے گئے، جن کو شہید کیا گیا ہے، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ چھوٹا سا جملہ ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جب پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، ایک ایک بوند کے لیے رسول کا پریوار ترس رہا تھا، لیکن یہ ایک بوند تھا، یہ حسین کی مجبوری نہیں تھی۔ کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ کربلا کے اندر نبی کا نواسا حسین پانی کے لیے پہنچا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ
لیے ترستا ہے؟ کہیں بادشاہ بھی پانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے؟ شاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، تو جو بادشاہ ہوگا وہ پانی کے لیے کیسے ترسے گا؟ یہی تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا، شاہ حسین بادشاہ حسین، حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ اور کس غریب نواز نے کہا تھا؟ غریب نواز تو حسین کی اولاد تھی نا، اولاد تھے، حسین کی اولاد تھے نا، حسین کے غلام تھے نا۔ ابھی جب غلاموں کو یہ عالم ہوتا ہے کہ تم نے ہرا ساگر کو ایک پیالے میں، جب غلاموں کا یہ مطلب ہے کہ پورے ہرا ساگر، خواجہ قطب الدین سے عرض کیا، خواجہ معین الدین نے بیٹا قطب الدین عرض کی، جو حضور کہیں پیارا لے جاؤ، یہ اجمیر کے جو چودھری ہے نا، یہ اجمیر کا جو بادشاہ ہے اپنے پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جی حضور کیا ہے بولے؟ کہا ان سپاہیوں سے یہ کہو معین الدین نے ایک پیارا منگوانا ہے، پانی کا اجازت ہو تو لے جائے، اجازت ہو تو لے جائے۔ کہا ہاں اجازت ہے، لیکن آخری بار ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ملے گی۔ قطب الدین نے کہا ایک بار اجازت تو دے، پھر تو اس لائق بچے گا ہی نہیں کہ اجازت لینی پڑے، پھر تو تجھے اجازت لینی پڑے گی پانی آنے کے لیے۔ تجھے پانی چاہیے تو معین الدین کے قدموں میں آنا ہوگا، ورنہ پوری سلطنت ایک ایک قطرہ کے لیے برس جائے گی۔ عزیزان گرامی مقدار، خواجہ قطب الدین نے انا ساگر میں پیالہ ڈالا، اجمیر نے دیکھا، اجمیر کے لوگوں نے دیکھا، پیالہ ڈالنے سے پہلے پورا انا ساگر موجود، پیالہ اٹھایا ہے، سارا انا ساگر پیالے میں موجود، پیش کر دیا خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں، حضور یہ آ گیا۔ کہا تالاب میں کچھ بچا ہے؟ کہا حضور بچے گا کیسے؟ بولے کیوں؟ پیالہ آپ کا تھا، پیالہ آپ کا تھا۔ بولے تو کیا ہوا؟ بولے پیالے سے آپ نے کہا وہ تھا کہ جب پانی میں ڈوبنا، پانی سے کہنا بلایا ہے مجھے تو معین الدین نے۔ سبحان اللہ۔ کہو تو ایک شعر سنا دو اس پہ، جو سالوں سے دریا میں ڈوبی ہوئی تھی، دو شعر ہے، جو سالوں سے دریا میں ڈوبی ہوئی تھی، نکل کر وہ کشتی خوشی سے یہ بولی، خوشی سے ڈرا کہ یوں مسکراؤ میری زشت غوث بڑا کی بدولت۔ ایک آرام سے جا کر پانی سے کہنا بلایا ہے ان کو، خواجہ پیا نے بس ایک حکم پا کر سینہ دایا ساگر، پیالے میں خواجہ پیا کی بدولت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس نے شہدائے کربلا، خواجہ ہندوستان۔ خواجہ معین الدین نے بلا لیا، اب تمام لوگ پریشان ہو گئے، اب بولے گیا کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو پارا ہی چلا گیا، اب کیا کیا جائے؟ ان میں سے ایک نے کہا کیا کیا جائے؟ بیٹھے رہو۔ بولے کیوں؟ پانی تو چلا گیا۔ بولے کیسے گیا؟ کہ بابا نے بلا لیا۔ بولے بلایا کیوں؟ کہ پتہ نہیں۔ بولے تم نے ان کی توہین کیوں کی؟ ان سے بدتمیزی کیوں کی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم بابا فقیر ان کی شان بہت نرالی ہوتی ہے کہ بابا کوئی عام نہیں تھا بلکہ مسلمانوں میں جو سب سے نبی افضل ہے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی محمد کی یہ خواجہ اولاد ہے، اور ان سے پنیا لینا آسان نہیں ہے، اپنے پانی ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم نے معین الدین کو پریشان کیا تھا آج تمہیں پریشان
अग्रसर होना पड़ेगा। गए तमाम लोग राजा की बारगाह में, हुजूर पानी चला गया। कि कहां चला गया? पानी तो बहुत था। कहा? मोटे में चला गया। बोले रहे ना बेवकूफ, प्याले में सागर कैसे जाएगा? क्या हुजूर हमें भी मालूम है प्याले में नहीं जाएगा? बोले फिर कैसे चला गया? मुइनुद्दीन ने बना लिया, मुइनुद्दीन ने बना लिया। तफसील में नहीं जाऊंगा, मिसाल देना चाहता हूं मैं तो कि जब अदना से हुसैन के गुलाम का ये आलम है, अदना से जब गुलाम का ये आलम है, तो इसी गुलाम के आका हुसैन का आलम क्या होगा? तारीख कहती है तो एक इम्तिहान था साहब, मैदान करबला में एक इम्तिहान। बंदा हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा अली असगरी अगर करबला में ठोकर लगा देता तो करबला के अंदर चश्मा जारी हो जाता। असी साल फिर आगे कहने का मतलब है, लोग ये सोचते हैं कि हुसैन पानी के लिए तरसे, हुसैन पानी के लिए तरसे, तो इसका जवाब ये है हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि पानी ही लबे हुसैन को तरस रहा। पानी के मुकद्दर में नहीं था असी सारे, लेकिन फिर आखिर यही मामला पेश आता है कि सरकार हुसैन इन्हें बहुत समझाया, बहुत समझाया। यजीदियों के सामने भी हुसैन आए कि हम मान जाओ, अपनी हरकत से बाहर आ जाओ, तो मैं तो इसलिए समझा रहा हूं कि तुम मेरे नाना के उम्मती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में चलो, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम के ईंधन बनो। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। बैठ पर पानी बंद, जब पानी बंद किया फिर आखिर हजरत अली असगर प्यास से बेकरार हुई, प्यास से बेकरार हुई। और जब प्यास से बेकरार होती है तो हजरत शहर वालों का दूध भी खुश्क हो गया, दूध सूख गया। और जब दूध सूखता है, जब खेने में लोग एक एक बूंद के लिए परेशान हुए, तब सैयदा ज़ैनब अली हुसैन से कहा कि भाई अगर आप पानी लेने के लिए नहीं जाते हो तो मत जाओ, लेकिन कम से कम अली असगर के लिए एक कतरा पानी यजीदियों से ले लो, हो सकता है किसी को रहम आ जाए। अज़ीज़ान इब्राहिम मकान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को ये गवारा ना हुआ कि हुसैन का बेटा पानी के लिए तरसे। ये वही अब्बास थे कि जब ये पैदा हुए थे तो उनकी आंखें बंद थी। हज़रत अली ने लिया था तो उनकी आंखें बंद थी, उम्मे हनीफ ने लिया था तो इनकी आंखें बंद थी, मौलाई कायनात ने लिया तो इनकी आंखें बंद थी, हज़रत हसन ने लिया तब भी इनकी आंखें बंद। और जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने गोद में लिया, हज़रत अब्बास ने आंखें खोल दी। गोया अब्बास अपनी इब्तिदा से बता रहे हैं कि मैं तो सिर्फ हुसैन को देखने के लिए पैदा किया गया हूं। हज़रत अब्बास ये मुसीबत लिया, हाथ में तलवार ली और घोड़े पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला सवार हो गए। और जब अब्बास जब सवार होते ही तो मदीना की तरफ अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने बोलना शुरू कर दिया। यजीदियों ने देखा कि अब्बास को रोका जाए, अब्बास को रोका जाए। वो अब्बास को क्या करते हैं जो पहले से बुज़दिल हो चुके हो, और अब्बास रुक कैसे सकता है जबकि रसूल मौला कायनात का खून दौड़ रहा था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जैसे कहने के तरफ बढ़े, जैसे ही नजर फराम की तरफ बढ़े,
یزیدیوں نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ پر حملہ شروع کر دیے. کوئی عباس علمبردار پر تیر چلا رہا تھا, کوئی گاڑی چلا رہا تھا, کوئی تلوار چلا رہا تھا, کوئی تیر برسا رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ ان تمام چیزوں کو مقابلہ کرتے رہے, یزیدیوں سے لڑتے رہے, ان کا جواب دیتے رہے, اور حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ نے فرات پر پہنچ گئے. رسول کا بیٹا نہر فرات میں کود گئے ہو, علی کا بیٹا سیدہ فاطمہ کا نور نظر گھوڑے کے ساتھ نہر فرات میں کود گیا. گھوڑے کو دیا کہ تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے, تو پی لے, کم سے کم تو پی لے, لیکن گھوڑے نے پانی کو منہ سے نہیں ملا. اب پیسے بھی ابھی نے پانی دیا, نہ جانے اس کا کون سا چہرہ نظر آیا کہ عباس نے بھی پانی پھینک دیا. اس کے بعد عباس علمبردار نے مسجد کو بڑھا کہ چاہے امام حسین کے خیمے تک پہنچا دوں, تاکہ بچے ہوئے بیٹے کی پیاس بجھ جائے. یزیدیوں نے تیر چلایا, مسجد میں پانی باہر پڑ گیا. عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کل ایک بازی کر گیا, لیکن پھر عباس علمبردار نے اسی مسجد کو اٹھایا تو اپنے دانتوں سے اٹھایا کہ کسی طریقے سے یہ چند قطرے حسین کے خاندان تک پہنچ جائے. رسول کے خاندان پر یہ چند قطرے پہنچ جائے. کسی یزید نے بھی کہا ایسا کیا کہ حضرت عباس علمبردار کا دوسرا بازو بھی کر گیا. پھر عباس علمبردار نے اپنے دانتوں سے اسی مسکیزے کو اٹھایا. کسی ظالم نے پھر حضرت عباس علمبردار کے اوپر ایسے وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زینب نے حسین سے کہا کہ بھائی حسین عباس پانی نہ لا سکے, لیکن علی اصغر کا چہرہ کو دیکھو, علی اصغر ایک پھول کے لیے ترس رہا ہے, علی اصغر کو لے کر چلے جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر 6 مہینے کے بیٹے کو اٹھایا, یزیدیوں کے سامنے پہنچے کہ یزیدیوں, لڑائی مجھ سے, جھگڑا مجھ سے, لیکن اس بیٹے نے کیا بگاڑا, اس بچے نے کیا بگاڑا. کم سے کم میں سمیت کرتی ہے ایک قطرہ پانی دے دو. اگر تم نے اس کے لیے ایک قطرہ پانی دے دیا, نبی کا بیٹا بھی نبی کا نواسا اس سے وعدہ کر رہا ہے, میدان محشر میں اپنی مانا سے تو ایک قطرہ نہیں میرے کوثر جامع کوثر دلواؤں گا. ایک قطرہ دے دو. یزیدیوں نے تیر چلایا. حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق میں وہ تیر پیوست ہو گیا, اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی روح جسم سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبح سے لے کر شام تک ایک لاش اٹھائی حسین نے, 2 لاشیں اٹھائی حسین نے, تقریباً اس دن 42 لاشیں اٹھائی حسین نے. تم تو ایک زندگی کے لیے اپنا عقیدہ بنا دیتے ہو. حسین 42 لاشوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہیں,
لیکن قرآن و سنت سے ہٹنے کو تیار نہیں، شریعت مبارک سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اے دریا کے طوفانوں، اے پہاڑوں کی بلندیوں، اے اپنے ریگستانوں، تم یزیدیوں کو بھیجا سکتے ہو لیکن حسینیوں کو بھیجا نہیں سکتے۔ حسینیوں کے دل میں علیت کی چوری شامل ہے۔ ہماری فلسفیت یہ شیش میں سے نہیں بلکہ کربلا انصاف کی ڈگری ہے۔ امام حسین آپ کے لیے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہمارے لیے اپنا پریوار کروایا ہے تو آپ کو پریوار کرے گی، ہم اپنا پریوار کروانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار سیدی سرکار حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اب اپنا قدم میدان کربلا کی طرف جیسے ہی بڑھانا شروع کیا، میدان کربلا کی طرف سیدہ زینب حضرت سکینہ شہدانوں ام کلثوم خاندان رسول کی بیٹیاں، رسول کی بہویں، رسول کی خاندان کی بہویں حسین سے کہتی ہے حسین پورا پریوار شہید ہو چکا ہے، اب آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ چلیں گے تو یہ خاندان کیسے چلے گا؟ آپ چلے گئے تو یہ پریوار کیسے چلے گا؟ حسین کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جنم ہی اسلام کو بچانے کے لیے ہوا ہے۔ آج حسین نے ساری دے دیا، اتنا یقین کر لینا کہ اسی دن مذہب اسلام کی باتوں پر جائے گی، اسی دن اسلام بچ جائے گا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں خطبہ دیا، اے ابن زیاد، اے حوری، اے ابن زیاد، اے شنار، تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم رسول کے نواسے ہیں، ہم رسول کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے نور نسل ہیں، اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے ہم پہ حملہ کیا، تم نے رسول کے خاندان کو شہید کیا۔ ابن زیاد نے کہا حسین یا تو یزید کی بیعت کرو یا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں بدبخت، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنا ہوتا تو حسین اپنے پریوار کو نہیں کٹ بنتا۔ تاریخ ہے، اتہاس ہے کہ جس وقت حسین نے حملہ کیا ہے، حسین کے مقابل ایک آیا، بڑا پہلوان تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا غرور تھا کہ حسین کا سر لائے گا۔ چند سیکنڈ کیا گزرے کہ اس کا جسم الگ تھا، بدن الگ پڑی تھی۔ دوسرا پھر آیا، تیسرا پھر آیا، چوتھا پھر آیا، پانچواں پھر آیا، کئی دن آتے گئے، جہنم میں پہنچتے گئے، جہنم میں پہنچتے گئے۔ شمر نے کہا ابن زیاد تو کیا کر رہا ہے؟ حسین کے مقابلے میں ایک ایک بھیج رہا ہے، اگر ایک ایک تم نے بھیجا تو یہ سمجھے کہ 22,000 کا رشتہ اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا کربلا سے بچہ چلا جائے۔ بولے کیوں؟ شمر نے کہا کہ تم نے حسین کے باپ کی تاریخ نہیں پڑھی، مولا کائنات علی شیر کو بتا کہ جب یہودیوں کے مقابلے نکلتا تھا تو ہزاروں یہودی اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ اس حسین کی رگوں میں اسی علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ حسین کو شہید کرے تو ایک ساتھ حملہ کرو۔ تاریخ کہتی ایک ساتھ حملے امام حسین پر حملہ شروع ہو گیا۔ اب آپ خود بتاؤ کہ اگر ایک انسان پر 22,000 کا اگر ایک بار لشکر ہوگا، 22,000 لوگ ہوں گے تو کن کا مقابلہ کرے گا؟ کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیکن تاریخ ہے، کربلا کا اتہاس ہے۔ آپ نے اب ایک آدمی ہو
اگر اس پہ 10-20 آدمی حملہ کر دے تو بچ نہیں پائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ مولانا صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ 2,500 کا لشکر ایک ساتھ لڑا حسین سے، اس کے باوجود حسین کو ہرا نہیں پائے، ہرا نہیں پائے۔ لیکن وہ تو نماز کا ٹائم ہو گیا کہ حسین نے خود ہی تلوار رکھ دی، خود تلوار رکھ دی۔ مولانا صاحب موجود ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حسین کی شہادت لڑتے ہوئے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہوئے۔ اب اللہ کی عبادت کیسے ہوئی؟ کیا تلوار پھینک دی سجدے میں گر گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ کا سب تاریخ کربلا کے اندر آتا ہے، تاریخ کربلا کے اندر آتا ہے کہ ابن زیاد، شمار، خوالی، 22,000 کا لشکر، یہ سوچنے میں پڑ گیا کہ اس کو شہید کیسے کرے، اس کو قتل کیسے کرے، اس کو کیسے مارے۔ ایک آدمی ہے اور میری 22,000 کے لشکر کو گاڑے اور پوری کی طرح کاٹ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرے تو کرے کیسے؟ لیکن نماز کرتے ہیں مولانا حسین نے خود تلوار رکھ دی، جب تلوار رکھ دی تب حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، تب حسین سجدے میں گئے، اور سجدے کی حالت میں اپنی ان امتیوں کو پیغام دے گئی، ان امتیوں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے ان امتیوں کو اور ہم جیسے امتیوں کو، کہ اے میرے نانا کی امتیوں، محبت کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ صرف میرا نام لیا جائے، محبت کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے نام سے کام چلا لیا جائے، محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ میرے نشے قرار پر زندگی گزاری جائے۔ اے میرے نانا کے امتیوں، حسین نے اپنی زندگی سوا سے شروع کی ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانس نماز میں ختم کی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، سچی محبت کرتے ہو، تو نمازوں کو مت چھوڑنا، نمازوں کو مت چھوڑو۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لینا کہ تم حسین سے سچی محبت نہیں کرتا ہے۔ اب آپ اپنا ہم محاسبہ کر لیں کہ حسین سے سچی محبت کون کرتا ہے اور سچی محبت کون کرتا ہے۔ جن کا سر اللہ کی بارگاہ کے لیے جھک گیا، سمجھ لو وہ حسین کا سچا غلام ہے، اور جن کا سر اللہ کی بارگاہ کے لیے نہیں جھکا وہ حسین کا سچا غلام ہے۔